बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर बड़े फैसले का मामला है। और आज के दिन का यानी गुज़िश्ता 24 घंटों का सबसे बड़ा जो फैसला है, ऑर्डर ऑफ द डे है, वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंतहाई अहम, इंतहाई अहम, इंतहाई अहम। इंतज़ार कीजिएगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार और इनके इर्द गिर्द वाले यार बुतार, शापट, टाउट, टमाटर, सब के सब वक्त के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। अब बंदर बाट तमगों की वो जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर से मिलते हैं, मेरे ख्याल से वो किस तरह की है आप सुनेंगे, सर धुनेंगे, हंसेंगे और कभी कभी रोएंगे। यानी इस मुल्क के अंदर कोई क्राइटेरिया रह ही नहीं गया ना। बतौर पाकिस्तानी शहरी हमें क्रिटिसिज्म का तो पूरा पूरा हक है कि भाई ये बंदा तो मुझे नहीं लगता था ठीक है, इसको मिलना चाहिए। बहरहाल वो हुआ है और उसके ऊपर अब शदीद तनकीद हो रही है। मोहम्मद मालिक साहब, अंसार अब्बासी साहब, दो मुख्तलिफ पैराए में दो मुख्तलिफ बात करते हैं। अदाकारों को किसने इंगेज करना है, कैसे करना है, इंडिया के अंदर लोग कैसे बोल रहे हैं अदाकार, और फिर क्रिकेट स्टार्स, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है एहतजाज करने का पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, और आपको पता है कि वो कैसे एहतजाज करना है। ठीक है जी, आपने बस मुंह शरीफ को इधर करना है, उसके साथ शरीफ ज़रूर लगाना है और मुंह यूँ करके निकल जाना है। बस ये एहतजाज करने का बेहतरीन तरीका है। और अभी सबसे पहले जो मैं आपको खबर देने लगा हूँ, जो इंतहाई अहम फैसला है, वो आगे चलकर बताता हूँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो अभी खबर देने लगा हूँ ये ज़रा सुनिएगा और ज़रा सर धुनिएगा। ठीक है, 14 अगस्त गुजर गई है पाकिस्तान में और मंजूरी किस किस की दी गई है ज़रा सुनिएगा। सहाफ़त के मैदान में ज़रा सुने और सर धुनने की तैयारी करें। सहाफ़त के मैदान में आला तरीन खिदमात पर शहबाज हुकूमत का, आला तरीन शहबाज हुकूमत का सहाफ़ी साले जाफिर, जिनकी हर स्टोरी का आपको पता होता है कि किस तरह की स्टोरी होती है। सहाफ़ी साले जाफिर हाजी नवाज रज़ा, कभी नाम भी नहीं सुना होगा हाजी नवाज रज़ा साहब का आपने, उनको सितारा इम्तियाज से नवाजने का फैसला है जी। सितारा इम्तियाज से नवाजने का फैसला हाजी नवाज रज़ा का। मैं तो कोई कभी नाम भी सुना, मुझे 20 साल तो मुझे भी हो गए सहाफ़त के मैदान में। सहाफ़ी अम्मार मसूद, इनके वालिद साहब का तो बनता था, ठीक है जी, अनवर मसूद साहब, बहुत बड़ा नाम है। उनके साहबजादे अम्मार मसूद साहब, मारिया जुल्फ़िकार साहिबा, जिनके यूट्यूब पर 10-15 व्यूज़ भी नहीं होते पीटीवी के, एक बंदा देख ले बड़ी बात होती है। आदिल शाहजेब साहब, कभी भी इनका शो रेट नहीं हुआ, चाहे वो प्राइवेट चैनल पे थे या अभी ये सरकार के साथ मंसूब है। हम्माद हसन साहब को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा, सदर जरदारी साहब ने इसकी मंजूरी दे दी। अच्छा, अब यहाँ खातिर जमा रखिए, खातिर जमा रखिए, मामला यहीं तक नहीं रुकता, आगे सुने। वो कहते ना कि अंधे बांटे रेवड़ियाँ और मुड़ मुड़ बांटे अपनों को। ठीक है, अब जरा आगे सुनिए। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब, शानदार शानदार खारजी जो आपकी खिदमात है, उनके ऊपर डॉलर को जो 300 के दवाम से वापस 200 चंद दिनों और हफ्तों में लाना था, उस खिदमात जो कि अभी तक गैर मरई कुव्वतों ने देखी होंगी, हमने नहीं देखी, उनके सिले में जनाब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को बामे उरूज तक पहुंचाया। ठीक है, PSL को 4 चांद लगा दिए। भाई क्रिकेट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, हला 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 बाबा, वो फाइनेंस डिवीजन हमारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से। मुल्क में इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट आई जा रही है। गरीब इस वक्त जो है दूध और शहर की नहरों के अंदर नहा रहा है। तो जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, अहमद चीमा साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, वाह माशाल्लाह, अवामी खिदमात पर सदारती अवार्ड्स निशाने इम्तियाज से नवाजने का फैसला किया गया। अल्लामा, बस 2 मिनट के लिए सारे साकित हो जाएं, अभी असल नाम अभी आने लगा। जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बंदा इसके ऊपर खुशी हो जाए। उनको भी खिदमात के एतराफ में तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। सदर जरदारी साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, अभी मामला यहीं तक नहीं रुकता, आगे सुनिए, आगे सुनिए, ये जरा सुनो हजरात, तवज्जो।
یہ جناب بہترین خدمات پر ڈی جی آئی بی فواد اسداللہ، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان، جن کے بارے میں ابھی سے طے ہے کہ یہ بھی ایک شخصیت ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے، جن کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ آپ نون لیگ کا حصہ ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ آپ وکیل کم اور بہترین دوست زیادہ ہیں، اور چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ ڈی جی ستھرا پنجاب بابر صاحب دین کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا، منظوری دے گی۔ صاف ستھرا پاکستان بھائی، اب آپ اندازہ کر لیں، یہ ہے ہمارے ہاں میرٹوکریسی۔ بس بات ختم ہو گئی، اس کے اوپر مزید بندہ کیا فردر ڈیبیٹ کرے، کیا فردر بات کرے، یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم کس نہج پر ہیں، کس نہج پر نہیں ہے۔ اور ہمارے صحافی دوست جناب انصار عباسی صاحب رہ گئے تھے، ان کو بھی دے دیتے ڈبل تین دفعہ۔ وہ فرماتے ہیں ہماری محبت اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان سے ہے۔ کوئی سیاستدان ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی دوست ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا کرے گا اس کا ساتھ دیں گے، جو اس کو نقصان دے گا یا جو اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا سمجھے گا اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بھائی کسی دن انہیں نشان امتیاز جو سول ایوارڈز ہیں جو صحافیوں کو ملیں اور باقیوں کو ملیں اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں جناب انصار عباسی صاحب، اگر آپ کا بس چلے تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا۔ اچھا، جن جن کو دیے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لگے ہاتھوں آپ پنکی کو دے دیتے، یہ جو ابھی وہ منشیات فروشی کے الزام میں اندر گئی اور بری ہو گئی، اس کو بھی لگے ہاتھوں دے دیتے، بڑا زبردست قومی خدمت کا کام کر رہی تھی۔ ان کو چھوڑے چاہت فتح علی خان صاحب کو دے دیتے، ٹھیک ہے، لگے ہاتھوں، اور کوئی رہ نہیں گیا تو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جناب، آپ ہنسیں گے، آپ ہنس کے وہ جو آئی ٹو آئی گانا گایا تھا جس نے، اس کو دے دیتے، ٹھیک ہے، لگے ہاتھوں کسی کامیڈین کو دے دیتے بھائی، ٹھیک ہے، البیلا کو دے دیتے، چلو اس کی کوئی کاوشیں ہوں گی، لیکن بہرحال اس کے اوپر شدید جو ہے وہ اعتراض اور تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جناب، یہ ججز ہیں، 2 عدد ججز، جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، بلکہ باقی بھی ججز کے اوپر جو کہ آن بورڈ ہیں، سٹنگ ہے، خواتین یا مرد حضرات، یہ کہا جا رہا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے، سوال بڑا ایلیمنٹری قسم کا کوشچن ہے کہ کیا منصور علی شاہ یا اطہر من اللہ صاحب میں سے کسی نے اب تک پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ ہونے دینے پر اپنے کردار پر معافی مانگی ہے؟ وقت پر الیکشن نہیں ہونے دیے گئے جب جناب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، پھر وہ کہا جاتا ہے آگے کیا انہوں نے قاضی کو فرعون بنانے میں کردار ادا کرنے پر معافی مانگی ہے؟ بڑے بڑھ چڑھ کر جو فیصلے کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں اور ترامیم کے اگینسٹ بات کرنے کے اوپر تقاریر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے یہ تنقید ہو رہی ہے۔ اصل فیصلہ میں آگے چل کر سنانے جا رہا ہوں، یہ ذرا محمد مالک صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی، ذرا سنیے، محمد مالک صاحب تجزیہ کار اور اینکر پرسن، وہ کہتے ہیں عمران خان کی سب سے بری خوبی یہ ہے کہ لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ خوبی ہے یا بری ہے جو بھی ہے، وہ اگر بطور وزیر اعظم کہہ دے کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے تو لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان پہ ہی آپ کو ٹرسٹ ہے یا باقی کسی لیڈر پہ؟ عمران خان ورسز آل آف دا پولیٹیکل شٹ، اس کے اوپر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا۔ عمران خان پہ ٹرسٹ ہے یا باقیوں پہ ٹرسٹ ہے؟ زیادہ زیادہ کامنٹس کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں لوگ مریم اور بلاول کے لیے قربانی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں آج آپ الیکشن کروا لیں، پی ٹی آئی ان کو اڑا کر رکھ دے گی، نون لیگ کو پنجاب میں دبڑدوز کر دے گی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ محمد مالک صاحب کے کامنٹ ہے جی، محمد مالک صاحب کے کامنٹ ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں، بڑا فیصلہ کہاں پر ہوا ہے جی؟ یہ کسی عدالت کے اندر نہیں ہوا، یہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہوا، یہ کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہوا، یہ جسٹس منصور علی شاہ جو چلے گئے، جسٹس اطہر من اللہ چلے گئے، جسٹس عائشہ ملک جو موجود ہیں، یہ جسٹس منیب اختر جو موجود ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی جو موجود ہیں، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز موجود ہیں، ان کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے ودن ہوا ہے، اور پارٹی سے بڑھ کر ان کی فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی جس طرح کی موو پچھلے 2 دن میں، یعنی 12، 13 اور 14 اگست کو جنریٹ ہوئی ہے پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ کو پیک پر لے جانے کا، جو ملکہ علیمہ خان اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے اٹھایا تھا، اس میں مزید ایڈیشن کیا جائے گا۔ یہ میرا پاس انسائیڈر ہے، انسائیڈر یہ ہے کہ فیصلہ کپتان کی فیملی نے کیا ہے کہ احتجاج کی۔ کپتان کی فیملی میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ، جمائمہ خان صاحبہ، قاسم خان، سلیمان خان، زلفی بخاری اور اوورسیز جو بیٹھے ہیں پاکستانی، ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس لڑائی میں عوام کو موبلائز کرنے کے ساتھ ساتھ، عوام کو جو موبلائز کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اداکاروں، بڑے بڑے نام اس میں لیے گئے ہیں، جیسے خالد انم صاحب ہیں، آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں، بلال ہیں،
اس کے علاوہ اور لاٹس آف بگ نیمز لائک سارہ خان ہو گئیں, ان کے ہسبینڈ دانش تیمور ہو گئے, شگفتہ اعجاز ہو گئی, صبا قمر ہو گئی. اس طرح کے جو اداکارائیں ہیں یا اداکار ہیں یا کرکٹ سٹارز ہیں جیسے رمیز راجہ صاحب ہو گئے, شعیب اختر ہو گئے, اس کے علاوہ محمد یوسف ہو گئے, سابق جو پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن تھے اور کرکٹ کیپٹن تھے ون ڈے کے, مصباح الحق ہو گئے. ان سب کو ساتھ ملا کر مومنٹم بنانے کی کوشش کی جائے گی. اب اس میں پیچھے نہیں رہا جائے گا. یعنی ایک اعتراض اٹھ رہا تھا نا کہ پاکستان کے اندر یہ ڈائسپورا کو ملاتے نہیں ہیں اور خود سے اٹھ پڑتے ہیں, اور پھر عوام کو موبلائز کرنے کے لیے بھی ویسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو اب اس کو ٹارگیٹڈلی کرنے کا سوچا گیا ہے. جیسے خالد انم صاحب بولتے ہیں کہ آخرش ہوگا جب آزاد ہمارا کپتان, تب منائیں گے جشن آزادی پاکستان. اچھا, یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کی شاید خوبی ہے یا خامی, اس کو سمجھیے کہ جب احتجاج ہوتے ہیں اس میں اداکاریں کرکٹ سٹارز یہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ابھی ثانیہ مرزا صاحبہ, شعیب ملک صاحب کی سابقہ اہلیہ, انہوں نے پاکستان مخالف فلم سندور میں کروڑوں روپے اور دباؤ کے باوجود کام کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نے بہت پیسہ کمایا ہے, میں نے ٹینس سے بہت کمایا ہے. ان کے شاپنگ سینٹر کو حیدرآباد میں ٹیکس نہ دینے کے بہانے بند کر دیا گیا, جس پر ثانیہ کے وکلا نے عدالت میں کیس دائر کر دیا. شعیب ملک نے اب پتہ نہیں واقعی ایک ہیرا کھویا ہے یا نہیں کھویا, بہرحال اس نے اثر ضرور کیا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کچھ مزید صحافیوں کے اوپر. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں لاہور کی ایک جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحت بہت خراب ہے. یہ وہی ڈاکٹر یاسمین ہے جنہوں نے پنجاب کی وزیر صحت کے طور پر نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی سفارش کی تھی. آج ان کی اپنی حالت بہت ناگفتہ بے ہے. جناب کچھ وائرل بیانات میں ضرور شامل کرتا, ٹائم بہت کم ہے, وقت کی قلت ہے. جو شام کا ولاگ آنے لگا ہے, شام کا ولاگ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک انسائڈر اڈیالہ سے لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں, ویریفائی کر رہا ہوں. وہ اگر کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ تک پہنچاؤں گا. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, انتظار کیجیے گا. میکسیمم کامنٹس دعا میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.